بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت لاک ڈاؤن جاری ہے اور تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس وقت بند ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ خوف پھیلانے کی بجائے یا خوف زدہ ہونے کی بجائے چھٹیوں میں کیا کیا جائے کہ انسان کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم خوشگوار دن جو ہیں وہ مثبت طریقے سے گزار سکیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے ٹائم ٹیبل۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ ٹائم ٹیبل ہے۔ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ صبح کے وقت سوچیں کہ میں دن میں کون کون سے اچھے کام کر سکتا ہوں، کس وقت میں اٹھوں گا، کس وقت سوؤں گا، کس وقت ناشتہ کروں گا، یعنی کہ اپنی ڈیلی روٹین کا جو ہے ٹائم ٹیبل ہے وہ آپ بنائیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچیں کہ اپنی عادات کو ٹریس کریں کہ آیا یہ میری عادت اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر بری ہے تو میں اسے کیسے اچھا کر سکتا ہوں، اگر اچھی ہے تو اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ اپنے بچوں کو ساتھ ملائیں اور ان سے ٹائم ٹیبل کے بارے میں پوچھیں، اور تاکہ ان کو بھی پریکٹس ہو سکے کہ ٹائم ٹیبل آپ نے ڈیلی روٹین کا کیسے بنانا ہے۔ رات کو جب آپ سوئیں تو سوچیں اپنے بارے میں، اور یہ سوچیں کہ آپ نے دن میں کون سا اچھا کام کیا ہے اور کون سا اچھا کام جو آپ نے صبح سوچا تھا وہ رہ گیا ہے، اور کون سا کام جو ہے آپ سے برا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں گے تو آپ کی زندگی کی جو مشکل ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی، اور آپ کی یہ ڈیلی روٹین کے علاوہ، یہ چھٹیوں کے علاوہ بھی ایک یہ تاحیات یہ جو کام ہے آپ اسے کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ٹائم ٹیبل بنانے کے بعد آپ کوئی بھی ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ آپ بچوں کو ساتھ ملائیں، ان سے پوچھیں، اور گھر والے افراد سے پوچھیں چھٹیوں کے دن۔ پہلے تو میں نے بات کر رہا تھا کہ اپنے ٹائم ٹیبل بنانے کی، اگر آپ چھٹیوں کے بعد بات کرتے ہیں کہ چھٹیوں میں آپ اپنا ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں۔ چھٹیوں میں آپ اپنے گھر میں جو جتنے بھی افراد ہیں ان کو شامل کریں، کہ اپنے بچوں کو شامل کریں کہ آیا آج ہم دن کو کیا کیا کریں گے۔ اگر دوسرے نمبر پہ ہے عبادت کریں۔ عبادت اگر آپ صبح اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ثواب کا کام بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچے موجود ہیں تو آپ بچوں کو ساتھ ملائیں، ان کو ساتھ ملا کر عبادت کریں۔ اس کے علاوہ آپ ان کو جو عبادت کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وضو، نماز اور جتنے بھی اسلامی مسائل ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف بچوں کی ذہنی نشو و نما ہوگی بلکہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں بھی بہت کچھ نیا سیکھ سکیں گے۔ آگے نمبر 3 ہے ورزش۔ اب جیسے حالات ہیں، اگر انسان ورزش نہ کرے تو کرونا وائرس سے شاید کچھ ہو نہ ہو، تو گھر میں بیٹھ کے ہی انسان بیمار ہو جائے شاید۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ صبح اٹھ کر ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی کریں، تھوڑی بہت گھر کے اندر جتنی بھی ہو سکے تو وہ آپ اس کو روٹین میں لائیں، اور بچوں کو بھی ساتھ ملائیں اور ان کو بھی بتائیں کہ آپ کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچوں میں بھی خود اعتمادی بڑھے گی، اور بچوں کی جو ڈیلی لائف ہے اس میں ان کو ایک عادت بن جائے گی کہ ورزش کرنی ہے، اور اسے ان کو فائدے بتائیں ورزش کے کہ یہ اس سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جسم مضبوط ہوگا تو بچوں کا ذہن بھی مضبوط ہوگا، تو لہذا ورزش کریں۔ اب آگے ہے کتاب۔ اب کتابیں پڑھیں۔ کتابیں آپ کے گھر میں
वो किताब जो आप पहले पढ़ चुके हैं या ऐसे पुराने नोट्स जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं उनको दोबारा कंगालें, निकालें, तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन वो आपको भूल चुकी होंगी, उनको रिवाइज करें। इसके अलावा कुछ नई चीज़ों पर रिसर्च करें। आप इनमें बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं किताबें उनको पढ़ाने में। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई किताब नहीं तो मजहबी किताब तो तकरीबन हर घर में मौजूद है। आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई इस्लामी किताब है दीनी मसाइल की तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा जो किताब पढ़ना है वो एक बहुत मुफीद अमल है। छुट्टियों के अलावा भी आप अपनी आदत बनाएं कि सुबह चंद सफ़हात, अगर आप मुस्बत जो मोटिवेशनल किताब है अब उसके चंद सफ़हात अगर आप मुताला कर लेते हैं तो आप पूरा दिन जो है वो एनर्जेटिक रहते हैं और आप हमेशा मुस्बत सोचते हैं। अब आगे है, छुट्टियों की वजह से जो तालीमी निज़ाम है वो तकरीबन जो है तालीमी तमाम इदारे बंद हैं, तो ऐसे में मसला है कि बच्चों को आप पढ़ाएं लाजमी। आप बच्चों को साइंस, रियाजी, उर्दू जो भी उनकी दिलचस्पी है आप रोज़ाना की बुनियाद पर उनको पढ़ाएं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं तो अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को पढ़ा दें, तो इससे बच्चे को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। बच्चा जो है वो नई चीज़ें सीखेगा और आप भी जो हैं उसके साथ मशगूल रहेंगे और उसको सिखाते सिखाते आप भी कुछ नई अशिया ज़रूर सीखेंगे। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाद ज़हीन बच्चे जो होते हैं वो सबक पढ़ा और फ़ौरन कह देते हैं कि जी हमने याद कर लिया बस अब ख़त्म, तो अगर वो ऐसा करें तो आप उनको एक आगे नई एक्टिविटी दें कि आप इस पर रिसर्च करें। मैथ का कोई टॉपिक है आप उसे दे दें, साइंस का कोई टॉपिक है उसे कहें कि ये इस पर रिसर्च करो, इस पर मज़ीद जो है देखो कि इससे आगे क्या क्या हो सकता है। अब इसके लिए दूसरी किताबें भी बच्चा इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेट पर गूगल पर वो टॉपिक सर्च करके वो उस पर मज़ीद जो है वो जान सकता है। इसके अलावा यूट्यूब है तो वो उस पर भी उसको मज़ीद जो है वो जान सकता है। आगे बच्चों को पढ़ाने के अलावा अब बच्चों को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करवाएं। अब इसमें बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ जो हैं वो मुस्बत सरगर्मियाँ जो है वो बच्चों को करवाई जा सकती हैं। अब ये सरगर्मियाँ जो है वो डिपेंड करती हैं कि आपका बच्चा किस उम्र का है, तो आप उम्र के लिहाज से डिसाइड करें कि ये जो एक्टिविटी है वो बच्चे के लिए मुफीद रहेगी या नहीं। मिसाल के तौर पर आप बच्चों के साथ खेलें। अब बहुत सारी खेलें हैं आप उनके साथ जो खेल सकते हैं, तो इससे ये होता है कि आप बच्चे के साथ जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करेगा और खेल से ना सिर्फ वो खुश होगा बल्कि उसमें खुद एतमादी बढ़ेगी। और बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि बच्चों को डांट देते हैं और डांटने से जो है वो मुनफी असरात पैदा होते हैं। बच्चा जो है उसको आपके वक़्त की ज़रूरत होती है। अगर आप बच्चे को वक़्त नहीं देते तो वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगा। तो लिहाजा आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दें। और खेल में जो आप बैठकर खेल सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप चेस खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, उससे आप बच्चों का जो है वो ज़हन बढ़ता है, उसकी ज़हनी मशक होती है। इसके अलावा अगर आपके घर थोड़ा बड़ा है तो आप उनको साइकिलिंग सिखा सकते हैं, उनको आप ड्राइंग का काम जो है वो करवा सकते हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा उनको एक ड्राइंग का प्रोजेक्ट भी दिया जा सकता है ताकि वो उसको तैयार करें। ड्राइंग के प्रोजेक्ट के अलावा जब आप काम कर रहे हों तो बच्चों को वो काम भी आप साथ करवाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो बच्चों को भी साथ लगाएं और उनको भी सिखाएं कि ये कैसे धोते हैं। तो उससे ये क्या होगा
کہ بچے ایک نیا کام بھی سیکھیں گے اور مشغول بھی ہو جائیں گے ساتھ آپ کے. اس کے علاوہ اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو دھونے کے بعد آپ ان سے جو ہیں وہ برتن صاف کروا سکتے ہیں، اور ان کو ساتھ کہیں کہ آپ ان کو کاؤنٹ بھی کرتے جائیں تو ان سے کاؤنٹنگ کروائیں. اس کے علاوہ اگر جب کھانا بنانے لگیں تو بچوں سے سبزی ساتھ مل کر کٹوائیں، تاکہ ان کو یہ سارے نہ صرف وہ آپ کے ساتھ مشغول ہوں بلکہ وہ خوشی کا بھی اظہار کریں گے اور نئی چیزیں بھی سیکھیں گے، اور اس سے خوف بھی ان کا کم ہوگا اور خود اعتمادی بھی بڑھے گی. آگے سوشل میڈیا کا استعمال. آپ سوشل میڈیا کا تو ہر شخص استعمال کر رہا ہے، لیکن کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ مل کر کریں اور مثبت انداز میں لیں. مثال کے طور پر آپ کوئی مووی دیکھ سکتے ہیں. مووی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی لڑائی والی ڈشکم والی فلم لگا لی اور آپ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں یا سانگز لگا لیے، نہیں، بلکہ کوئی ڈاکومنٹری مووی دیکھیں جس سے بچوں کے علم میں اضافہ ہو، اور بعد میں بچوں سے سوالات کریں کہ آپ نے کیا نیا سیکھا ہے. یعنی کہ موٹیویشنل ہو یا ہسٹوریکل ہو یا کوئی نالج والی ہو جس سے کوئی سبق حاصل ہو سکے بچوں کو، تو اس طرح کا استعمالات کریں. آپ یوٹیوب کا استعمال کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر موٹیویشنل، تعلیمی اور اس کے علاوہ جو مثبت جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ مل کر دیکھیں اور ان کو مزید جو ان کو ابہامات ہیں یا سوالات ہیں وہ دور کریں، اور ان سے بعد میں سوالات بھی کریں کہ آیا انہیں کیا سمجھ آئی ہے، اور ان کے علم میں مزید اضافہ کریں. امید ہے کہ آپ کو یہ جو میرے مشورے ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ کیسے گزار رہے ہیں. اگر کوئی اور اس کے علاوہ جو ہے اچھی بات ہو تو وہ کمنٹ میں بتائیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.